الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الملک الحق المبین المتصاور لعظمتہ جبابرۃ التعظیم المتخاضع بکبریائہ عطاة المتمردین المعترف بربوبیتہ سائر الخلق اجمعین والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی اشرف النبیین وخاتم المرسلین سیدنا و مولانا ابی القاسم واہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی محکم کتابہ المبین بسم اللہ الرحمن الرحیم ونفس وما سواہا فألہمہا فجورہا وتقواہا قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا صلوات عزیزان محترم، اس متبرک اجتماع کے لیے میں نے سرنامہ کلام میں سورہ والشمس کی مسلسل 4 آیتوں کی تلاوت کا شرف حاصل کیا۔ سورہ والشمس 30ویں پارے کا مشہور و معروف سورہ ہے اور اس کا نشان 91 ہے۔ اس سورے سے قبل سورہ بلد ہے اور اس سورے کے بعد سورہ واللیل ہے، یعنی 90-91 پارے درمیان کا سورہ۔ بڑی قسمیں کھائی ہے پروردگار نے، اور قسمیں کھانے کے بعد ارشاد فرمایا وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا 7, 8, 9, 10 وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا، قسم ہے نفس کی اور اس کی تکمیل کی کہ ہم نے اسے کتنے مکمل طریقے سے خلق کیا۔ وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا، نفس اور اس کی تکمیل کی قسم۔ فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، اور ہم نے اس میں فسق و فجور اور ثواب اور تقوی کی صلاحیتیں برابر سے رکھتے ہیں۔ کوئی اس بات کو محسوس نہ کرے کہ ہم نے فقط ہدایت قبول کرنے کی صلاحیت رکھی ہے، نہیں، ہم نے دونوں صلاحیتیں دی ہیں، چاہے گمراہی قبول کرو چاہے ہدایت قبول کرو۔ اب یہ چوائس تمہارا ہے۔ قد افلح من زکاہا، جو اپنے نفس کو پاک کروا لے وہ قیامت میں کامیاب ہوگا۔ وقد خاب من دساہا، اور جو اپنے نفس کو پستیوں میں چھوڑ دے وہ قیامت کا دن ناکامیاب ہوگا۔ دیکھیے، پڑھے لکھوں کا مجمع ہے اور سالانہ آپ کی خدمت میں یہاں حاضری دیتا ہوں، تو میں یہ چاہوں گا کہ میرے محترم سننے والوں کی خدمت میں اس کا پس منظر آ جائے۔ یہ جو 3 سورے ہیں، سورہ بلد، سورہ والشمس اور سورہ واللیل، یہ تینوں مکے کے سورے ہیں، اور مکے میں مشرکوں کا سماج تھا جہاں 365 بت پوجے جا رہے تھے، تو اندیکھے اللہ کو پہچاننا آسان نہیں تھا۔ اندیکھا اللہ، انجانا اللہ، بھائی بت تم دیکھ رہے ہو، چھو سکتے ہو، زبان سے چاٹ بھی دے سکتے ہو، لیکن اللہ نہ دیکھا جائے، نہ سنا جائے، نہ سنا جائے، نہ چاٹا جائے، بس ایسا ہے۔ تو پروردگار نے یہ کوشش کی قرآن کے ذریعے کہ
جتنے بھی اذہان و عقول ہیں، بہت آرام سے میری طرف یہ سننا، جتنے بھی اذہان اور عقول ہیں، جتنی بھی عقلیں ہیں اور جتنے بھی ذہن ہیں، ان سب تک یہ میسج پہنچ جائے کہ یہ جو کائنات ہے، اس کائنات میں ایک نظم و ضبط پایا جاتا ہے۔ اس سے پہلے کا سورہ ذرا میں ریلیٹ کر رہا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد، اس سورہ سے پہلے کا سورہ۔ آگے چل کے کہنے لگا الم نجعل لہ عینین، کیا ہم نے انسان کو دو آنکھیں نہیں دی، واللسان وشفتین، کیا ہم نے اسے زبان نہیں دی، دو ہونٹ نہیں دی، وہدیناہ النجدین، اور ہم نے انسان کو دونوں راستے بتلا دیے، یہ فسق و فجور کا راستہ ہے، یہ تقوی کا راستہ ہے۔ ہم نے انسان کو دونوں راستے سمجھا دیے۔ یہ تو ہے سورہ والشمس سے پہلے، اور اب سورہ والشمس کے بعد سورہ واللیل، بسم اللہ الرحمن الرحیم، واللیل اذا یغشی والنہار اذا تجلی وما خلق الذکر والانثی ان سعیکم لشتی۔ بہت توجہ رکھنا، بہت توجہ رکھنا، اس لیے کہ میں نے عشر اولا میں ایک سبجیکٹ چھیڑا تھا اور چاہ رہا ہوں کہ اس کو ذرا سا آگے بڑھا دوں، اور یہ سبجیکٹ نہ چھیڑتا اگر صاحبان فہم میرے سامنے نہ۔ جب وہ پوری طرح روشن ہو جائے، وما خلق الذکر والانثی، قسم ہے نر کی اور قسم ہے مادہ کی، ان سعیکم لشتی، تمہارا کوئی کام نظم و ضبط کے ساتھ نہیں ہے۔ وہ مشرکین کا سماج ذہن میں رہے، مشرکین کا سماج بہت آرام سے سننا، تو ان سعیکم لشتی، تمہارا کوئی کام نظم و ضبط کے ساتھ اور ڈسپلن کے ساتھ نہیں ہے۔ پہلے کہا ہم نے توانائیاں دے دی، پھر کہا کہ ڈسپلن سے کام نہیں کرتے۔ پروردگار چاہتا کیا ہے؟ تو بھائی بتلانا کل اتنا تھا کہ اگر کائنات پہ غور کرو، اب میں تمہید سے آگے بڑھ رہا ہوں، اگر کائنات پہ غور کرو تو کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے، اس کائنات میں انتظام ایسا ہے کہ بتلا رہا ہے کہ خالق ایک ہے۔ اب یہ بات سمجھنا، زمین پسترین، آسمان بلندترین، اگر یہ دونوں تعاون نہ کریں ایک دن کی زندہ نہ رہے۔ سورج دن کا بادشاہ، چاند رات کا بادشاہ، اگر یہ دونوں تعاون نہ کریں ایک دن کی زندگی دشوار ہو جائے۔ تو یہ سب تعاون کر رہے ہیں، یہ تعاون دلیل ہے، توجہ ہے، دلیل ہے کہ خالق ایک ہے، 75 خالق نہیں ہے۔ تو اب یہ دلیل ہے اس بات کی کہ خالق ایک ہے۔ یہی کہا اس آیہ مبارکہ میں وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا، اگر خالق کو پہچاننا چاہتے ہو تو اپنے نفس میں غور کیوں نہیں کرتے؟ وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا، اب اگر اپنے اللہ کو پہچاننا چاہتے ہو اپنے نفس کو دیکھ لو۔ یہ دلیل قرآن مجید نے بہت سے مقامات بنی، سورہ حامیم 41واں سورہ قرآن مجید کا، کہنے لگا سنوریہم، 53ویں آیت ہے، جو لوگ شوق رکھتے ہیں وہ ترجمہ جا کے دیکھیں، سنوریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم، ہم اپنے وجود کی نشانیاں دکھلائیں گے پوری کائنات میں، وفی انفسہم، اور تمہارے نفسوں میں دکھلائیں گے۔ نفسوں میں اس کے وجود کی نشانی دیکھو گے۔ بھائی ابھی میں بتاؤں گا نفس کیا ہے، اور اب عشر اولا سے میں ریلیٹ ہو جاؤں گا، اس جگہ میں سرسری گزر گیا تھا، 2-4 جملے تو عرض کروں گا۔ سنریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم، ہم اپنے وجود کی نشانیاں تمہیں دکھلائیں گے تمہارے نفسوں میں بھی اور کائنات میں بھی، حتیٰ یتبین لہم انہ الحق، اور اتنا دکھلائیں گے کہ انہیں یقین ہو جائے گا کہ وہ ایک ہے اور وہی ہے، ایک ہے اور وہی ہے۔ یہ تھی سورہ حامیم کی آیت، اور اب سورہ روم 30واں سورہ قرآن کا، اور پوری آیت نہیں پڑھ رہا، اس کی 8ویں آیت، اولم یتفکروا فی انفسہم، یہ نفس کا ریپیٹیشن دیکھ رہے ہو، یہ لوگ اپنے نفسوں میں کیوں نہیں غور کرتے؟
ما خلق اللہ السماوات والارض وما بینہما الا بالحق. اللہ نے تمہارا نفس و نفس ہے, ٹھیک ہے نا, اللہ نے آسمان و زمین اور آسمان و زمین کے درمیان کی کسی شے کو باطل خلق نہیں کیا, سب حق پہ آئے, وہ اجل مسمى اور ایک مؤجل مدت کے لیے آئے. تو اب یہاں تک آگے نفس ہے, نفس. اب جب قرآن کہہ رہا ہے تو مان لو کہ نفس ہے. کبھی دیکھا نفس کو؟ آپ میں نے کسی نے نفس کو دیکھا؟ اچھا بھائی, آج کی جو دنیا ہے نا, اب میں گلوبل تھیوری کی بات کر رہا ہوں, یہ پورے زمین کی دنیا میں جانتے ہو آج کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ جو چیز نظر آ جائے بس وہ ہے, یا نظر آنے کی صلاحیت ہو. بھائی میں آپ کو نظر آ رہا ہوں, آپ مجھے نظر آ رہے ہیں, آپ ہیں. اچھا بھائی مجھے حیدرآباد سندھ تو نظر نہیں آ رہا ہے, لیکن میں جا کے دیکھ سکتا ہوں, اس میں نظر آنے کی صلاحیت ہے. تو فقط وہ چیز ہے, توجہ رکھنا, فقط وہ چیز ہے جو یا نظر آئے یا نظر آنے کی صلاحیت رکھتی ہو. اللہ نہیں نظر آتا, جنات نظر نہیں آتے, فرشتہ نظر نہیں آتا, جنت نظر نہیں آتی, جہنم نظر نہیں آتا. تو جو نظر نہ آئے وہ نہیں ہے. بہت آسان کروں گا اور بہت زیادہ روکوں گا نہیں اس مرحلے پر, لیکن سنتے جاؤ, اس لیے کہیں تو قرآن مجید کی آیات کھل جائیں. اب تراویح میں تو نہیں کھلتی, صرف تلاوت ہوتی ہے نا. تو اب کوئی تو ایک ایسا فورم ہو جہاں آیات کو کھولنے کی کوشش کی جائے. اچھا بھائی, تو جو نظر آئے وہ ہے, جو نظر نہ آئے وہ نہیں ہے. تو اب دنیا کہتی جو نظر نہ آئے وہ نہیں ہے, جو نظر آئے وہ ہے. اچھا بھائی, میری تصویر میں اور تصویر اور, اچھا ایسا ہے, یہ تصویر تو میں نہیں ہے, میری تصویر اور میں, میری ٹوپی اور میں اور, ٹھیک ہے. تو جہاں میرا یا میری لگ جائے وہاں دو چیزیں ہیں. بہت آسان کروں گا بھائی, میں نے توحید کے مسئلے کو چھیڑا اور بہت دور نہیں جاؤں گا, لیکن بہت آسان کروں گا. توجہ رکھنا, میرا گھر میں اور گھر اور. ٹھیک ہے, گھر بک بھی سکتا ہے, میں گھر چینج بھی کر سکتا ہوں, تو گھر اور ہے میں اور ہوں. لیکن اب توجہ رکھنا, میرا ہاتھ میں اور ہاتھ اور, میری آنکھیں میں اور آنکھیں اور. میں نوجوانوں سے درخواست کر رہا ہوں میری اس بات کا توجہ دیں, اس لیے کہ بڑا دقیق مرحلہ فکر ہے. جہاں میرا اور میری لگے وہاں یقیناً دو چیزیں ہیں. میرا قلم میں اور قلم اور, میری انگوٹھی میں اور انگوٹھی اور, میرا چشمہ میں اور چشمہ اور. تو اب میں نے کہا یہ تو چیزیں باہر کی تھیں, اب ہاتھ بھائی یہاں بھی میرا لگ گیا, میرا ہاتھ میں اور ہاتھ اور, میرا پاؤں میں اور پاؤں اور, میرا سر میں اور سر اور. اچھا بھائی میری ہتھیلیاں میں اور سب بھائی ہتھیلیاں اور. یعنی یہ نہ میرا ہاتھ میں ہے, نہ میرا پاؤں میں ہے, نہ میری ہتھیلیاں میں ہے. تو یہ میں ہے کہاں؟ دنیا تک اس پیغام کو کہ بھائی اپنا میں کو دکھ رہا ہوں, تاکہ ہے تو شاید نہ ہو, نہیں ہے تو
अच्छा भाई, तो अब नजर नहीं आता। तो बहुत सी चीजें ऐसी हैं जो होती हैं और नजर नहीं आती। अच्छा अब यही बता दो, नफ्स हमारे अंदर है ना, कहने गए नफ्स तो है भाई। जब नफ्स है तो उसका मरकज मुअय्यन करके बताओ। अब जिसमें मरकज कोई नहीं है, हर जगह है, तो अपना छोटा सा नफ्स जो हर जगह है वो समझ में आ गया। छोटा देखेंगे कि सूरत हाल क्या है, लेकिन 10-12 दकीक़े मुझे दे दो ताकि ये मरने फिक्र आसानी से सर हो जाए। तो भाई अल्लाह का वजूद तुम्हारे नफ्स के अंदर है। यही तो कहा था, सनुरीहिम आयातिना फिल आफाक़ व फ़ी अनफ़ुसिहिम, हम अपने वजूद की निशानियाँ दिखलाएंगे कायनात में भी और तुम्हारे नफ्सों में भी। अच्छा भैया एक बात पूछूं, कहने लगे कि हाँ होगा भाई, नजर न आने वाला खुदा होगा, लेकिन आंखें तो है नहीं है, आंखें नहीं है, आंखें नहीं है, कभी देखता कैसे है? अच्छा भाई कान नहीं है, सुनता कैसे? भाई हाथ तो है नहीं, काम कैसे करता? भाई वाक़ई नहीं। मैंने कहा कभी जिंदगी में ख्वाब देखा? भाई ख्वाब का कोई तजुर्बा है? हाँ तजुर्बा है। अच्छा भाई लड़े भी, बात भी की, चले भी, सोए भी, जागे भी ख्वाब में, तो बगैर आँख के देखते हो? अल्लाह ने अपने वजूद के दो गवाह रखे, एक नफ्स और एक ख्वाब। बात तो समझ में आ गई ना? अब इससे ज़्यादा ज़हमत समात क्या दूँ, लेकिन सुनते चलो। इसलिए कि बहुत दिनों के बाद तुम्हारी खिदमत में हाजिर हुआ, तो अब ये मैसेज पहुँच जाए नौजवानों तक जो दूर दूर बैठे हुए हैं। अच्छा भाई, तो अब एक गवाह है अल्लाह के वजूद का, मेरा नफ्स, दूसरा गवाह मेरा ख्वाब। तो अल्लाह के वजूद के दो गवाह हैं, ठीक है? नफ्स है भाई, इसी को कहा वह नफ्सिन वमा सव्वाहा फअल्हमहा फुजूरहा व तक़वाहा। हमने क्या अच्छा नफ्स बनाया है और सलाहियतें दोनों रख दी हैं, चाहे हिदायत की तरफ जाए चाहे गुमराही की तरफ जाए। पर ये नफ्स है जो रसूलों से हिदायत कबूल करता है, और ये नफ्स है जो इब्लीस से गुमराही कबूल करता है। अच्छा है ना? तो मैंने कोशिश की कि आय मुबारक को आसान तरीके से अपने नौजवान दोस्तों तक पहुंचा दूं। तो नफ्स है, हिदायत की सारी जिम्मेदारी नफ्स की, हिदायत को कबूल करें। गुमराह होने की सारी जिम्मेदारी नफ्स की। इब्लीस की बात को मान ले, चाहे रसूल की बात को माने, चाहे इब्लीस की बात को माने, न्यूट्रल बना के नफ्स को रख दिया। पर यही सबब है, अगर जुमला करूं, जाओ देखो, और अगर न मिले तो मुझे चैलेंज करना। सूरह हश्र, इब्लीस का रोल, अंबिया का रोल। सूरह हश्र 59वां सूरा कुरान मजीद का, सुनोगे तो हैरान हो जाओगे। और उसकी 16वीं आयत, इस काल लिल इंसाने उकफुर। इब्लीस का काम ये, किस्सा नहीं सुना रहा हूँ, कुरान की आयत है। इब्लीस का काम ये है कि वो लोगों से कहता है भाई काफिर हो जाओ। क्या कहता है? क्या कहता है भाई? उकफुर। मैं आयत का तर्जुमा कर रहा हूँ। आदमी से उसने कहा क्या काफिर हो जाओ, फलम्मा कफरा, और आदमी ही तो है, काफिर हो गए। अब जानते हो उसने खुद काफिर बनवाया, काफिर बनाया। अब सुनोगे आगे क्या है, आगे का टुकड़ा फिर सुनना। इस काल इंसान फलामा कफर काला इन्नी बरीउम मिन्क, जब उसको काफिर बना दिया, कहने लगा मैं तुझसे बेदार, भाग जा मेरे पास से। इन्नी अखाफुल्लाह रब्बुल आलमीन, मैं तो अल्लाह का खौफ रखता हूँ। हर अल्लाह के खौफ रखने वाले पर एतबार न करना, ऐसा फ्रॉड कहानी कर रहा है।
उखाड़ने की जरूरत क्या थी? बुढ़ा था, कहीं मरखप गया होगा, उसकी तो लाश ही बिछड़ गई होगी। कहा नहीं, जिंदा है। जब मैंने कहा ना मरखप गया होगा कहीं, ये गड़ा मुंडा उखाड़ने से फायदा क्या, कुरान ने क्यों रख दिया इसको? कहले नहीं जिंदा है। अच्छा भाई जिंदा है? हाँ, अल्लाह ने जिंदा रखा हो। अच्छा, अल्लाह ने जिंदा रखा हो? अल्लाह ने जिंदा रख सकता है? कहने लगे रख सकता है। तो ये अजीब मंतिक है कि तुम्हारा गुमराह करने वाला तो जिंदा रहे, मेरा हिदायत करने वाला जिंदा रहे। और तुम्हें रोकना चाहूंगा कि तवाज़ुन है हिदायत और गुमराही में। कहने लगा सजदा कर। भाई यही तो कहा था। अब मेरे जुमले को याद रखना, हम मसलक जाफरिया के लोग इंसान को मजबूर नहीं समझते। हमारे नजदीक इंसान मुख्तार है, ठीक भाई, तवज्जो है। और अल्लाह ने मजबूर बनाया भी नहीं, वरना ये न कहता कि आदम को सजदा कर, सर पकड़ के झुका देता। ठीक है ना, सर पकड़ के इब्लीस हमसे झुका देता। नहीं, मां मना का, या इब्लीस मां मना का अंतःचोदा लमा खलक तो ये रह गया। जाओ देखना कुरान मजीद में, अरे इब्लीस, बराह रास्त खिताब किया है परवरदिगार ने इब्लीस को, या इब्लीस, अरे इब्लीस मा मना का अंतःचोदा लमा खलक तो ये रह गया। इस आदम को मैंने अपने दोनों हाथों से बनाया। भाई तर्जुमा तो यही है कि मैंने अपने दोनों हाथों से बनाया। ये दो हाथ क्या थे मुझे नहीं मालूम। या इब्लीस मा मना का अंतःचोदा लमा खलक तो यदैया। इब्लीस, अरे इब्लीस, अरे या इब्लीस, मुझे बताओ मुल्ला जब इस आयत तक पहुंचता है उसकी ज़बान से या इब्लीस निकलता है या नहीं?
रहे, तुम्हारे बाप आदम से झगड़ा था। अच्छा केस क्या था? खिलाफत। ये केस तो यही था ना, वो सैदा तो एक बहाना था, इन्नी जान फिल अर्ज़ खलीफा, मैं आदम को ज़मीन पर खलीफा बनाने वाला हूँ, झगड़ा इस बात का यही था ना। अब मैं तवज्जो रखना, कहा या इब्लीस मा मनाका अन तस्जुदा लिमा खलक़तु बियदैया, इब्लीस ये सजदा क्यों नहीं करता, इसे मैंने अपने दोनों हाथों से बनाया है। कहने लगा अना खैरुम मिन्हु, इसे खलीफा नहीं मानूंगा, मैं इससे बेहतर हूँ। तवज्जो रहे, मैं ये इब्लीस का आदमी कुरान ने महफूज किया है, मैं इससे बेहतर हूँ। उसे तूने मिट्टी से बनाया, मुझे आग से बनाया, तो मैं बेहतर हूँ। अच्छा अब ये कि मिट्टी अफजल है या खाक अफजल है, ये आग अफजल है, ये तो एक डिबेटेबल पॉइंट है। लेकिन इब्लीस था, इतना जानता था कि अफजल के होते हुए कमतर को खिलाफत नहीं जानी चाहिए। लेकिन ये तो उम्र का फिक्र है जहाँ मैं तुम्हें लेके आया हूँ। तवज्जो रखना, का फखरुज मिना इन्नका रजीम, निकल, हमने तुझे निकाल दिया। निकल रहा है जन्नत से निकल रहा है। फखरुज मिना, डांट के कहा निकल, और तू रजीम है, हमारी दरगाह में और हमारे दरबार में बैठने के काबिल नहीं है। ठीक, ये खिताब था सिर्फ इब्लीस से। और जब आदम और इब्लीस दोनों से खिताब किया, कहा एहबता मिन्हा जमिया, आदम तुम भी जाओ, इब्लीस तुम भी जाओ, साथ जाओ। तो कभी सफर के साथ को दलील न बनाना। तुम भी जाओ आदम, अब तुम खलीफतुल्लाह फिल अर्ज़ बन के जाओ, ये रजी बन के जाएगा, जाएंगे साथ। बता मिना जमिया, निकलो साथ निकलो। और ठीक है ना। अब जब निकलने लगा तो कहने लगा कि मालिक मेरी कुछ बातें तुम मान ले। बोल, कुरान है, एक लफ्ज़ कुरान से बात नहीं अर्ज़ कर रहा हूँ, मेरी कुछ बातें तुम मान ले। कहने लगा रब्बे फ़अन्ज़िरनी इला यौम युबअसून, मालिक क़यामत तक की मोहलत दे दे। क़यामत मानता, क़यामत मानता, मालिक रब्बे तौहीद भी मानता है। ठीक, कहा कि जा तुझे क़यामत तक की तो नहीं, एक मखसूस मोहलत की, इला यौमिल वक़्तिल मालूम, एक मखसूस मुअय्यन वक्त की तुझे मोहलत दे दी। अच्छा अब शेर हो गया, जब मोहलत मिल गई शेर हो गया। कहने लगा कि मालिक तूने मुझे निकाल दिया ना, तो अब जा रहा हूँ। लाअक़उदन्न लहुम सिरातकल मुस्तक़ीम, तेरी सिरात मुस्तक़ीम पर बैठ कर आदम के बेटों को गुमराह करूँगा। आराम से सुनना, आज मेरा जी चाहता है कि जिस तरीके से बोल रहा हूँ वैसे सुनो। ये जुमला चूंकि जबान से निकल गया ना, ये गड़े मुर्दे उखाड़ दिए कुरान ने, नहीं गड़े मुर्दे नहीं, ये तो हर अहद का मसला है। शैतान हर अहद का मसला है। कहने लगा कि मालिक तूने मुझे निकाल दिया, मैं जा रहा हूँ। ठीक, और तुमने रजीम बना के निकाला है। अब सुनो, लाअक़उदन्न लहुम सिरातकल मुस्तक़ीम, मैं तेरे सिरात मुस्तक़ीम पर बैठ जाऊँगा।
وَلَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، اور آدم کے سارے بیٹوں کو بیٹیوں کو گمراہ کروں گا، إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ، جو تیرے پاکیزہ بندے ہیں، پتہ نہیں کہ نگاہ اس کی کہاں پڑ گئی. إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ، یہ جو تیرے پاکیزہ بندے ہیں انہیں تو گمراہ کر نہیں سکتا، لیکن آدم کے سارے بیٹوں کو بہکاؤں گا. ہم یہ یہی بات نبوت کو مانتا ہے تو اب اس کے اصول دین سمجھ میں آئے. توحید، نبوت، قیامت. عدل کو نہیں مانتا، خلافت کو نہیں مانتا. یہ سرخیاں ہیں، کبھی پھر ان پہ بات ہوگی. بس سرسری گزر رہا ہوں چونکہ جانا مجھے بہت دور ہے اور ابھی میرے پاس وقت ہے، آرام سے سنا. اچھا تو اللہ عبادک منہم المخلصین، مالک سب کو بہکاؤں گا، آدم کے سارے بیٹوں کو بہکاؤں گا، انہیں نہیں بہکا سکتا. اب شکایت تو اپنوں سے ہوتی ہے، غیروں سے نہیں. بھائی یہی تو شکایت ہوگی کہ ابلیس تو انہیں پہچان گیا، آپ ابھی تک نہیں پہچانے. کا دوسرا مقام سنتے جاؤ. اور یہ جو حوالے لکھ رہا ہوں نا، انہیں دیکھو جانے کے بعد. سورہ بنی اسرائیل 17واں سورہ، یہی جملہ اس نے کہا تھا، لفظ بدل کے کہا کہ ارأیتک ھذا الذی کرمت علیہ، مالک تو نے اس آدم کو، مٹی والے کو، مجھ پہ کرامت دے دی. اب جا رہا ہوں. لأحتنکن ذریتہ الا قلیلا. اب ایک بات سن لے میرے مالک، کیا دلیر ہے. کہتا مالک اب میری بھی ایک بات سن لے، آدم کی پوری نسل کو بہکا دوں گا. نہیں میں نے بہکا دوں گا ترجمہ صحیح نہیں کیا، ذرا اور واضح. آدم کی پوری نسل کی جڑیں کھود کے پھینک دوں گا. احتنکن ذریتہ، میں آدم کی نسل کی جڑیں کھود کر باہر پھینک دوں گا زمین سے. کس کی؟ نسل ذریت کی، ذریت آدم کی جڑیں پھینکوں گا. اچھا بھائی تو میں تو ہوں ذریت آدم میں، آپ کی ذریت آدم میں، آپ کا کوئی ذاتی جھگڑا ہے بھی اس سے؟ نہیں ہے. بھائی باپ دادا سے تھا، بھائی باپ سے تھا نا، آدم سے. بھائی میں نے تو کچھ نہیں بگاڑا اس کا، اور وہ بھی ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکا. اس لیے کہ ہم آج بھی محبت علی پر قائم ہیں. تو بھائی جھگڑا تھا تو آدم علیہ السلام سے تھا، یہ غصہ ذریت پہ کیوں اتر رہا؟ یہ نہیں کہتا کہ میں آدم کو برباد کر دوں گا، آدم کی ذریت کو برباد کروں گا. تو ابلیس کا فلسفہ سمجھ میں آیا کہ اگر نبی سے انتقام نہ لے سکو تو اس کی ذریت سے انتقام لے لو. ساتھ چلتے رہنا. لیکن کل بھی کسی مقام پہ میں تقریر کر رہا تھا اور میں گھنٹے سے کچھ اوپر تقریر کی، اور میں نے کہا آج ایک روایت بھی بیان نہیں کرتا، جو بات ہوگی قرآن سے ہوگی. لیکن بزرگ قرآن پسند کرتے ہیں. ہو سکتا ہے کہ میں بہت آگے کہیں جا کے کوئی روایت بیان کروں، لیکن یہ بات تو سن لو. جملہ یاد ہے، لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ. مالک کہاں بیٹھ کے گمراہ کروں گا؟ صراط مستقیم پر. یعنی آپ کا اگر یہ خیال ہے کہ وہ ڈانسنگ ہال میں گمراہ کرے گا، نہیں، وہاں تو جاتے ہی گمراہ لوگ ہیں.
کہاں گمراہ کرے گا؟ صراط مستقیم پر. اب ڈھونڈنا پڑ گیا کہ صراط مستقیم کدھر ہے. بھائی ڈھونڈ لینا صراط مستقیم. جب صراط مستقیم مل جائے گا تو ابراہیم سمجھ میں آ جائے گا. وہ کہیں کرے گا, کہاں کرے گا؟ صراط مستقیم پر. سننا بھائی, اور اگر آیت پیش نہ کر سکو تو میری بات تسلیم نہ کرنا. ابلیس گمراہ کرے گا صراط مستقیم پر. اب میں تمہیں ایک چیز بتاؤں, یہ صراط مستقیم مذاق نہیں ہے. اور اب ایک بات سنو, الف لام چھوٹی یہ کھڑا الف ایلا. ایلا کے معنی طرف. ٹھیک. اچھا اب دوسرا لفظ ابھی کا سنو, اعلیٰ. عین لام چھوٹی یہ کھڑا اعلیٰ. اعلیٰ کے معنی بڑا. سمجھ گئے نا؟ تو اب بہت وقت نہیں, باتوں میں بڑا وقت گزر گیا, لیکن یہ ایلا اور اعلیٰ ذہن میں رکھنا. تو کہاں گمراہ کرے گا؟ صراط مستقیم پر. طے ہو گئی بات. اچھا اب میں نے قرآن مجید دیکھا تو حضرت ابراہیم ہمارے نبی کو چھوڑ کر سب سے افضل ہیں. اور سورہ نیل کے ایک پیراگراف میں, آخری پیراگراف میں پروردگار نے کہا ان ابراہیم کان امۃ قانتا للہ حنیفا لم یکن من المشرکین شاکرا لانعمہ اجتباہ وہداہ الی صراط مستقیم. ہم نے پوری آیت کا ترجمہ نہیں کر رہا ہوں. ہم نے ابراہیم کو پیدا کیا, ابراہیم کو نبوت کے لیے چن لیا, اور ہم نے ابراہیم کی ہدایت کی, صراط مستقیم کی. اچھا میں کہوں تو ناراض ہو جاؤ, مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے کہ ابراہیم صراط مستقیم کی طرف. میں نہیں کہہ رہا ہوں, قرآن نے کہا ابراہیم صراط مستقیم کی طرف. ایلا تمہارے کام کی بات کہنے والا ہے. ایلا صراط مستقیم. اچھا بھائی سورہ انعام چھٹا سورہ ہے اور ایک پورا پیراگراف ہے, اس کی آیت کا نشان ہے نواسی, جو میں تمہیں ہدیہ کر رہا ہوں. انبیاء کے نام لیے بہت سے نبی ہوئے. کہنے لگا فاجتبیناہم وہدیناہم الی صراط مستقیم. ہم نے انہیں پیدا کیا, ان پیغمبروں کو انہیں منتخب کیا نبوت کے لیے, اور ہم نے ان کی ہدایت کی صراط مستقیم کی طرف. تو اب مجھے جملہ کہنے کی اجازت دے دو کہ 1,23,999 نبی صراط مستقیم کی طرف. کیا ہے ایلا صراط مستقیم. تو میں نے اب ایک نبی کو الگ کر دیا نا, اپنے نبی کو. تم سے بہتر کون سمجھے گا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ترجمے کی بھی ضرورت نہیں ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی. صراط مستقیم پر. سارے نبی ایلا صراط مستقیم کی طرف. کہاں گمراہ کرے گا؟ طرف نہیں گمراہ کرے گا, صراط مستقیم پر. اچھا اب شوق رکھتے ہو نا قرآن فہمی, ٹھیک. تو اب ایک آیت سورہ نحل سے سن لو, 16واں سورہ. پوری آیت کا ترجمہ نہیں کروں گا. ضرب اللہ مثلا رجلین احدہما ابکم لا یقدر علی شیء وهو قوی یرا مولاه اینما یوجهه لا یأتی بخیر هل یستوی هو ومن یأمر بالعدل وهو علی صراط مستقیم. پورا ترجمہ نہیں کروں گا. میرا محمد صراط مستقیم پر. اور ایک اور صراط مستقیم پر. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ آپ ہیں صراط مستقیم پر؟ معلوم ہے یہ دوسرا کون ہے؟ کوئی پوچھنا تو تھا, لیکن سارے تو
सिरात मुस्तकीम है ना, सिरात मुस्तकीम की तरफ मोहम्मद रसूलुल्लाह सिरात मुस्तकीम पर, और अब कुरान कहता है एक और है जो सिरात मुस्तकीम पर। अब्दुल्लाह इब्न मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, या रसूल अल्लाह, ये दूसरा कौन है? मैंने कभी बयान किया था कि पूछा था ना कि ये दूसरा कौन है? अली का घर मस्जिद में उसका दरवाज़ा खुलता था, उनका घर भी अली का। अभी पूछ रहे थे हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मसूद के कौन, तो अली का दरवाज़ा खोला, अली निकले। अच्छा मैं देखो दो बच्चे वहाँ आके बैठ गए, अच्छा मेरी निगाह तो पड़ी, और तीसरा लगा गया। मादनी अंजुमन के लोग हैं बच्चे, और मैं इनके लिए दुआ खैर करता हूँ कि इन्होंने हुसैन के मातम को जिंदा रखा। और हमने देखा भाई फिक्र न करो, फिक्र न करो। अगर कोई कहे कि बिदअत है तो कुरान हदीस की जरूरत नहीं है, उसके जवाब में और जोर से मालूम करो। अच्छा भाई ये बच्चे आए तो मेरी निगाह पड़ी ना। अच्छा फिर मैंने जुमले मुतरज़ा भी कह दिया एक बीच में। अच्छा फिर मैं आपसे बातें करने लगा, जहाँ से छोड़ी थी बात शुरू हो गई। तो अब जैसे अली का दरवाज़ा खुला तो उन्होंने मुड़ के देखा हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मसूद ने, कभी कौन निकला, वो देखा अली आ रहे। अब फिर मुड़ गए, या रसूल अल्लाह वो दूसरा कौन है? रसूल मुस्कुराए, कहा देख भी रहे हो और पूछ भी रहे हो। बस मेरे अजीजों, गुफ्तगू अपने आखिरी मरहलों से करीब हो जाएगी और अब होने वाली है, लेकिन ये जुमला तो तुम तक पहुंच जाए। जब कितने हैं सिरात मुस्तकीम पर? बोलो, या मेरा नबी सिरात मुस्तकीम पर है, या मेरा अली सिरात मुस्तकीम पर है। सारे अंबिया सिरात मुस्तकीम की तरफ। खुदा की कसम मैंने डंडी नहीं मारी, जो आयत का तर्जुमा था वही मैंने किया। तो सारे अंबिया सिरात मुस्तकीम की तरफ, मेरा नबी सिरात मुस्तकीम पर, और उससे पहले मेरा नबी सिरात मुस्तकीम पर, अली से पहले नबी, नबी के बाद अली, बस दो सिरात मुस्तकीम पर। तय हो गई बात। अब मुझे एक जुमला कहने की इजाजत दे दो, और अगर पहुंच गया तो मेरी आज की बेना स्वागत है। भाई मोहम्मद सिरात मुस्तकीम पर, अली सिरात मुस्तकीम पर। उसने दावा क्या किया था? लाक़ुदन्ना लहुम सिरातकल मुस्तकीम, बहकाऊंगा तो सिरात मुस्तकीम पर बहकाऊंगा, और ये दो है सिरात मुस्तकीम पर। अब समझ में आया कहाँ बहकाएगा? या मोहम्मद की नबूवत में शक डलवाएगा, या अली की विलायत से इनकार करवा देगा। अभी तक तो कोई रिवायत नहीं आई है। एक वाक़या बीच में आ गया था, फिर वापस चलो। इस कार इंसान इब्लीस का कमाल क्या है? कहता है काफिर हो जाओ। जब वो काफिर हो गया, कहने लगा इन्नी बरी मिनट, मैं तो तुझसे बेदार भाग जा, गुमराह करके भगा देता, जमानत नहीं देता उसकी। एक जुमला तो मुझे
لیکن بہت دیر سے سوچ رہا ہوں کہ یہ جملہ اگر نہ کہا تو کچھ نہ کیا. میں نے کیا کہا کہ ابلیس جس کو گمراہ کرے اس کی ضمانت نہیں لیتا. تو پھر الٹ دونوں کہ ہادی جس کی ہدایت کرے اس کی ضمانت لیتا. اس کی ضمانت لے گا. بڑی آیتیں ہیں میرے پاس. کبھی پھر سے ایک واقعہ چھوٹا سا سنتے جاؤ. اسبغ ابن نباتہ علی کے بہت چہیتے شاگرد ہیں اور ان کے صحابی ہیں. اور جو اسبغ اتنے چہیتے دوست تھے علی کے کہ علی کبھی کبھی اپنی پرائیویٹ باتیں بھی اسے کرتے ہیں. اصحاب سر میں آتے ہیں، رازدار دوست. اسبغ مرض الموت میں مبتلا ہوئے. ہادی کو جو ضمانت ملے مرض الموت میں مبتلا ہوئے. شرح نہج البلاغہ ابن ابی الحدید متحری میرے مذہب کی کتاب نہیں ہے. علی گئے عیادت کے لیے. مزاج پوچھا، سلام، جواب سلام. اس کے بعد مزاج پوچھا. اسبغ نے کہا کہ مولا بس جیسا آپ دیکھ رہے ہیں ویسا ہوں میں. اور پھر رونا شروع کر دیا. کہا ماذا یبکیک یا اسبغ؟ اسبغ یہ تمہارے رونے کا سبب کیا ہے؟ جانتے جواب کیا دیا؟ یا امیر المومنین لحول المطلق، قیامت کا خوف ہے. دیکھو اس جملے کو آسان نہ سمجھنا. علی کی معیت میں اس کی پوری زندگی گزری ہے اور اسے بھی یقین نہیں ہے بخشے جانے کا. اس جملے کو آسان نہ سمجھنا. اور اس پورے گھنٹے بھر کی تقریر کا یہ محاصر ہے. اسبغ کہہ رہے ہیں جن کی پوری زندگی علی کے ساتھ گزری. ہمارے بڑے راوی ہیں، بڑے جلیل القدر ہیں. اسبغ ابن نباتہ یا امیر المومنین لحول المطلق، قیامت کا خوف ہے، خدا معلوم کیا ہوگا. بس یہ سننا تھا کہ علی اپنی جگہ سے اٹھی اور پھر بس اسبغ کے سینے پر ہاتھ رکھا اور کہنے لگے اسبغ مت گھبراؤ، جب قیامت کا دن ہوگا تو ہم تم سے وعدہ کرتے ہیں کہ تمہیں بخشوا دیں گے. کتنی آسانی سے تم نے جملہ سن لیا، کتنی آسانی سے سن لیا علی کا جملہ. اسبغ مت گھبراؤ، میں وعدہ کرتا ہوں کہ قیامت کے دن تمہیں بخشوا دوں گا. بھائی پوری تاریخ اسلام میری نگاہ میں ہے. خلفائے راشدین، خلفائے بنی امیہ، خلفائے بنی عباس، آل عثمان، آل سلجوق، تاتاری بادشاہ، کتنے بڑے بڑے بادشاہ گزر گئے. مغل بادشاہ، بھائی کسی بادشاہ نے کہا میں بخشوا دوں گا. اچھا بھائی چھوڑو ان بادشاہوں کو. فقہا، بڑے بڑے فقیہ گزر گئے اسلام میں، کسی نے دعویٰ کیا کہ میں بخشوا دوں گا؟ اچھا بھائی چھوڑو فقیہوں کو. اولیاء کرام جن کے مزاروں پہ آج تک تخریب کاری ہو رہی ہے، سمجھ رہے ہو؟ بھائی کسی ولی اللہ نے دعویٰ کیا کہ میں بخشوا دوں گا؟ خدا کی قسم کسی نے دعویٰ نہیں کیا علی کے علاوہ کہ میں بخشوا دوں گا. یہ دعویٰ تو وہ کرے جسے اپنے بخشے جانے کا یقین ہو جائے.
مجلس کے اندر مجلس تھی کتنے القابات گرائے اور فضائل کتنے گرائے علی کے؟ بہت تھے نا، لیکن ممبر سے قسم کھا کے کہہ رہا ہوں یہ 1/1000 بھی نہیں۔ اب کبھی پھر سے، ابھی تو ہوں تمہارے شہر میں، انشاءاللہ پھر کسی دن بات کروں گا۔ میرے جملے کو یاد رکھنا، دلیل دوں گا کسی دن۔ اچھا بھائی مت گھبراؤ، ہم تمہیں بخشوا لیں گے قیامت کے دن، ہم تمہیں بخشوا لیں گے۔ اس کا نام ہے علی۔ کہنے لگے کہ بھائی علی کی تاریخ علی بخشوا لیں گے۔ بھائی اس دن تو ہم سب اللہ کی رحمت کے انتظار میں ہوں گے، علی ہو یا بڑے ہو یا سے چھوٹے ہو۔ قیامت کا دن، مالک الملک کا دن، مالک یوم الدین، اب اس دن کس کی داد گلے گی؟ کیا مزہ ہے؟ ٹھیک ہے، بات تو صحیح کہتا ہے، ہم بھی انتظار میں ہوں گے اور علی بھی انتظار میں ہوں گے۔ سننا بھائی، بہت ہلکی سی بات کہنے والوں، اور اب دامن وقت میں مجاہد نہیں ہے، بالکل تمہاری بات مان لی کہ ہم بھی انتظار میں ہوں گے۔ ہمیں جنت چاہیے، ہمیں جنت چاہیے، ہم بھی انتظار میں ہوں گے۔ اچھا علی بھی انتظار میں ہوں گے، تم نے بات غلط نہیں کی، لیکن دونوں میں ذرا سا فرق ہے۔ ہم جنت ملنے کے انتظار میں ہوں گے، وہ جنت بانٹنے کے انتظار میں ہوگا۔ سچی بات تو یہی ہے۔ اچھا تم دلیل تو مانتے، اب روایت بھی سنتے جاؤ اور سنو گے تو بڑے حیران ہو جاؤ گے۔ اس روایت پر گفتگو کو میں آج تمام کرنا چاہوں گا، اب ہمارے وقت کی گنجائش نہیں ہے۔ ایک کتاب ہے سوائے محرقہ، بہت مشہور کتاب ہے، اچھا عربی زبان کی کتاب ہے، اردو میں ترجمہ موجود ہے، فارسی میں ہے، اور بھی ممکن ہے دنیا کی زبانوں میں۔ اس کے کئی ایڈیشن میرے پاس، ایک نہیں۔ اچھا وہ مسلک امامیہ کے خلاف لکھی گئی ہے۔ ہاں ٹھیک ہے، علمی اختلاف تو ہونا چاہیے نا، یعنی ہمارے مسلک کے خلاف ہوگا۔ اس کتاب سے ایک روایت پیش کرنا چاہ رہا ہوں، اور تم جانتے ہو کہ میں دیکھ کے بولتا ہوں۔ اچھا راوی کا نام سنو گے تو حیران ہو جاؤ، کیا جلیل القدر شخصیت ہے، سوائے محرقہ ابن حجر۔ حوالہ دے رکھنا، ایڈیشن بہت ہے، ورنہ ایڈیشن کا بھی حوالہ دے، مصر سے چھپی، لبنان سے چھپی، دلی سے چھپی، ہندوستان میں قبل تقسیم، آج کل لاہور سے چھپتی، اور ترجمہ تمہیں کراچی میں مل جائے گا۔ روایت سنو بس، میں نے زحمت کی، اور دیکھو 55 دقیقے ہو گئے، 5 دقیقے تو مسائل کے لیے ہوں گے، لیکن یہ روایت تو ہضم ہو جائے، لیکن اس روایت کا ہضم ہونا ہمارا تو عین ایمان ہے، جو روایت پڑھنے والا ہوں، اس روایت کا ہضم ہونا دوسروں کے لیے ممکن نہیں ہے، لیکن لکھا بزرگوں نے لکھا۔ اچھا راوی کا نام سنیں گے آپ؟ حضرت صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سچی زبان، کیا سچی زبان؟ تو اب ابن حجر نے سوائے محرقہ میں حضرت صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت نقل فرمائی۔ ٹھیک، اب روایت سنو گے۔ لا یجوز احد الصراط حتی کتب لہ علی الجواز۔ کوئی جنت کی طرف نہیں جائے گا جب تک علی سے تحریر نہ لے لے۔ لا یجوز حضرت صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صدیق اکبر
فرماتے ہیں کہ لا یجوز احدن الصراط، صراط وہ پورے صراط وہ کراس کر کے جنت کی طرف جا نہیں سکے گا کوئی، حتیٰ کتب لہ علی الجواز، جب تک علی اسے تحریر نہ دے دیں، تو اب وہی جائے گا۔ تحریر کیسے لکھی جاتی ہے؟ قلم دعوت سے، اب وہی جائے گا جو قلم دعوت دینے کا عادی ہو۔ میرے عزیزوں، میرے دوستوں، سخنائے گفتگی بہت تھے اور میں تم سے بات کر لاؤڈ تھنکنگ تھی، آج میں تقریر نہیں کر رہا تھا، لاؤڈ تھنکنگ تھی۔ تو میں کیا کہہ رہا تھا تم؟ میں یہ کہہ رہا تھا کہ دو گواہ ہیں تمہاری ذات میں، اب سمجھ تو کر دوں نا تاکہ نوجوان جب اٹھیں تو خلاصہ لے کے جائیں۔ خدا کے وجود کے دو گواہ ہیں تمہاری ذات کے اندر، ایک نفس کے خواب وجود کے، اور خدا کی توحید کے دو گواہ ہیں، ایک یہ کائنات، ایک یہ کائنات خدا کے وجود کی گواہ ہے۔ اتنا نظم ہے، اتنی وحدت عمل ہے ان چیزوں میں کہ محسوس ہوتا ہے کہ سب کا بنانے والا ایک ہے۔ تو اللہ کی توحید کا ایک گواہ پوری کائنات، اور دوسرا گواہ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ ہے، میرا محمد رسول اللہ۔ وقت تمام ہو گیا، لیکن مجھے اجازت دو 2-4 دقیقوں کی۔ ڈیٹیل کبھی پھر صحیح، لیکن یہ کہ بات تو مکمل ہو جائے نا، تو تمہاری ذات کے اندر اللہ کے وجود کے دو گواہ، ایک تمہارا نفس، ایک تمہارا خواب۔ اور اب اللہ کتنے ہیں اس کی توحید، دو گواہ، کائنات کا نظم و ضبط، کائنات کا نظم و ضبط گواہ ہے کہ اس کا خالق ایک ہی، اور دوسرا میرا رسول بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ ہے، رسول کہہ دے کہ اللہ ہے، اب دو گواہ کائنات اور محمد رسول اللہ توحید کے۔ تو مالک پھر اس محمد کی رسالت کے کتنے گواہ؟ بڑی ڈیٹیلز ہیں، لیکن میں تو صرف آیت ہدیہ کروں گا، آگے چلا جاؤں گا اور مسائل کی طرف۔ سورہ رات 13واں سورہ، وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلًا، حبیب کافر کہتے ہیں اور کافر کہتے رہیں گے، صیغہ مضارع دونوں معنی ہیں، حال اور استقبال مستقبل، کافر کہتے ہیں اور کافر کہتے رہیں گے، لست مرسلا تم رسول نہیں ہو، نبوت رسالت تمہاری اس نبوت کی اور رسالت کی نفی کریں گے۔ اور کہہ دو ابھی جواب میں، کفا باللہ شہیدا بینی و بینکم، سب کو یاد ہوگا، ومن عنہ علم الکتاب، سورہ رعد ہے 13واں سورہ، مکی سورہ ہے، اور ابھی بہت سورے اس کے بعد بھی آئیں گے۔ کہ پڑھے لکھوں کو میں نے جملہ ہدیہ کر دیا، رسول کہہ دو کہ مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے تمہارے انکار کی، میرے تو دو گواہ پہلے سے موجود ہیں، ایک اللہ ہے اور ایک پوری کتاب کا علم رکھنے والا ہے۔ یا رسول اللہ ابھی پوری کتاب تو آئی ہی نہیں، مدینہ کے اندر کوئی ہے، تو پڑھے لکھے لوگ ہو تم لوگ،
یہاں ایک مطلب آیا تھا وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلًا قُلْ كَفَىٰ بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَمَنْ عِندَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ. رسول کہہ دو یہ انکار کرنے والے ٹھیک ہے کر رہے ہیں کرنے دو. ان سے کہہ دو کہ میری گواہی کے لیے رسالت اور نبوت کی گواہی کے لیے دو کافی ہیں، ایک اللہ اور ایک کتاب کا علم رکھنے والا. اللہ آیا آپ کے پاس گواہی دے کہاں سے کافی ہو گیا؟ اللہ تو آیا نہیں، میں کہیں نہیں آیا اور نہ آئے گا. ٹھیک ہے نا؟ اب یہ کیا کہہ دیا؟ کہا بھائی یہ سب سے پوچھ رہا ہوں جو بھی قرآن پہ ایمان رکھتا ہے بھائی یہ کیا ہے؟ کیا اللہ گواہی دے رہا ہے؟ کہاں سے گواہی دے رہا ہے؟ کہا نہیں بھائی اس کی کتاب گواہی دے رہی ہے. اگر اللہ کی کتاب نہ ہوتی تو جواب ہو جاتا. تو محمد کی رسالت کے دو گواہ، کتاب اور صاحب کتاب. یہ تو مالک تو کہتا ہے کہ اللہ گواہی کے لیے کافی ہے تو کہہ دے کہ کتاب گواہی کے لیے کافی ہے. سب کچھ کہوں گا کتاب کو کافی نہیں کہوں گا. آخری مرحلوں میں داخل ہو چکی ہے. اچھا بھائی تو اب کوئی ہے جو پوری کتاب کا علم رکھتا ہے. تو جیسے توحید کے دو گواہ تھے ویسے رسالت کے دو گواہ آ گئے نا اس مرحلے تک. ایک دن علی کوفے کے ممبر پر بیٹھے ہوئے تھے اور خطبہ دے رہے تھے. ایک شخص نے اٹھ کے پوچھا کہ یا علی تمہاری سب سے بڑی فضیلت کیا ہے؟ سب سے بڑی اچھا دیکھیے سائیکلوجی کی بات ہے. جتنے بیٹھے ہوئے ہیں سب میں فضائل ہے، کوئی نہ کوئی خوبی تو ہے نہیں. تو اگر میں آپ سے پوچھوں جناب آپ کی سب سے بڑی فضیلت کیا ہے، آپ 5 منٹ تو سوچیں گے. سوچتا چاہیے کہ میں اپنی کون سی خوبی بیان کر رہا ہوں. ہوتا ہے ہوتا ہے. اچھا مجھ جیسا ایک انتہائی حقیر انسان چاہیے اگر آپ پوچھیں جناب آپ کی سب سے بڑی خوبی کیا، 5 منٹ تو میں بھی لے لوں گا. سنو بھائی سنو، کبھی کبھی ایسے جیسے اس وقت بول رہا ہوں اور ظاہر کے مسائل میں چند جملے رکھتا ہوں. تو اب علی پوچھا کسی نے عبداللہ ابن عباس سے کہ حضرت علی کے کوئی فضائل 500 تو ہوں گے. 500 مسکرائے کہنے لگے 23,000 تم کے زبانیاں. اچھا تمہیں کتاب نہ ملے میرے گھر آ کے کتابوں کو پڑھ کے بولتا ہوں اور کتاب موجود ہوتی ہے میرے پاس. اچھا بھائی تو کم سے کم 23,000 ہیں. علی کے فضائل 23,000 ہیں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کے مطابق. تو کوفے کے ممبر پر بیٹھے ہوئے خطبہ دے رہے کہتا ہے علی بتاؤ تمہاری سب سے بڑی فضیلت کیا ہے؟ بھائی 5 منٹ تو سوچتے، 2 منٹ سوچتے، کچھ تو سوچتے. ادھر اس کا سوال ختم ہوا اور علی نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالی اور کہنے لگا وہ یقول الذین کفروا لست مرسلا قل کفی باللہ شہیدا بینی و بینکم ومن عنده علم الکتاب. میری سب سے بڑی فضیلت یہ ہے کہ اس اللہ نے رسالت محمد کی گواہی میں مجھے شریک کیا جو نا شریک ہے. اس مرحلہ فکر پر تقریر رک گئی. باتیں تو ہیں اور جب علی کے فضائل چھڑ جائے تو کوئی انتہا تو ہے نہیں. تو بہت بول سکتا ہوں، بہت زیادہ بول سکتا ہوں، لیکن اب ایک جملے سے میں مسائل کی طرف جا رہا ہوں. بھائی علی ہی گواہ نہیں ہے، 12 کے 12 رسول کی رسالت کے گواہ ہیں. یہ بھی ایک سبجیکٹ ہے اور کبھی اس پر بھی عرض کروں گا کہ کس نے کس طریقے سے گواہی دی. لیکن اتنا جانتا ہوں کہ جب میرا حسین مدینے سے چلا ہے تو محمد حنفیہ کے
لیے جو وصیت نامہ لکھا ہے وہ شروع ہوتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ خط ہے حسین ابن علی کی طرف سے, یہ وصیت نامہ ہے حسین ابن علی کی طرف سے اپنے بھائی محمد حنفیہ کے نام. اور جانتے ہو کہاں سے شروع کیا؟ ان الحسین یشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمدا عبدہ ورسولہ. ہمارے سدائے بولے ابھی تو میں نے صرف وصیت نامے کا ایک جملہ پڑھا ہے. حسین گواہی دیتا ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں, اور حسین گواہی دیتا ہے کہ محمد اللہ کے بندے بھی ہیں اور اللہ کے رسول بھی ہیں. پوری کربلا میں کوئی اہم واقعہ ایسا نہیں ہوا ہے جہاں حسین بن علی نے کوئی نہ کوئی آیت تلاوت کی. جب دو تین جملے تاکہ یہ سبجیکٹ جو میں نے چھیڑ دیا, جو نہیں چھیڑنا تھا, ذرا سا مانوس ہو جائے. جب اکبر کو بھیجا ہے تو فرما رہے تھے تلاوت ان اللہ اصطفیٰ آدم و نوحا وآل ابراہیم وآل عمران علی العالمین. قرآن کی آیت ہر موقع پہ آیت کی تلاوت کی. جب ابو الفضل عباس گئے ہیں تو سورہ احزاب کی آیت پڑھی من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهدوا علی اللہ فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبدیلا. اور جب علی اصغر کو لے کے آئے ہیں تو 7 مرتبہ آگے بڑھے, 7 مرتبہ پیچھے ہٹے اور کہا انا للہ و انا الیہ راجعون. دو چار جملوں کی مجھے اجازت دے دو. تو میں یاد ہوگا کہ جب میں صبح عاشور کی مجلس پڑھا کرتا تھا تو کچھ بیان کرتا تھا شہادت اور رخصت کا. آج حسین ابن علی کا تابوت برآمد ہونے والا ہے. بھائی سب سے زیادہ حق اسی تابوت کا ہے, سب سے زیادہ خدا کی قسم سب سے زیادہ حق اسی تابوت کا ہے. تو ہم علی ابن ابو سرادہ کا تابوت اٹھا کے پھر کرتے ہو, لیکن جنازہ میرے امام کا بڑی شان سے اٹھا تھا. تم زین العابدین کا تابوت اٹھاتے ہو, میرے امام کا جنازہ بڑی شان سے, لاکھوں افراد اس میں شریک تھے, یہ اکیلا جنازہ تھا. اجرکم علی اللہ. جب اصغر کو دفن کر چکی, عاشور کا دن آئے خیمے میں اور ماں کی کنیز کو آواز دی فضا ذرا میرے قریب تو. فضا قریب آئی, کہا دیکھو فضا میرا پرانا صندوق کھولو, اس میں ایک بہت قدیم لباس میرا رکھا ہوا ہے, بہت کہنا لباس, اسے نکال کر میرے لیے لاؤ. لیکن دیکھو فضا اس بات کا خیال رکھنا کہ زینب کی نگاہ اس کفن پر جائے. اجرکم علی اللہ, فضا گئی, صندوق کھولا, پرانا کپڑا رکھا ہوا تھا حسین کا پرانا لباس, وہ لے کے آئی. اچھا اسے چھپا لیا ابا کے کابل میں, کہہ چکے ہیں حسین کے زینب نے دیکھ لے پائے. جب لے کے آ رہی تھی نا حسین کی طرف تو گود میں اگھار تھا کپڑے کا. شہزادی زینب نے روک لیا, کہا فضا تیری گود میں کیا ہے؟ اب کیسے کہیں کہ کیا ہے, کیسے کہیں کہ کیا ہے. حسین کہہ چکے زینب کو خبر نہ ہونے پائی. فضا خاموش کر لی, علی کی بیٹی ہے نا, علی کی بیٹی. کہا فضا تیرے دامن میں کیا ہے؟ پھر خاموش. ایک مرتبہ کہنے لگی شہزادی کہ فضا تو میری ماں کی کنیز ہے نا. کہا بی بی میں آپ کی والدہ کی کنیز ہے. کہا تجھے میری ماں کے حق کی قسم بتا دیتا. کہا بی بی میں کیا بتاؤں, حسین نے پرانا کپڑا مانگا ہے. رو کے فرمانے لگی بھائی نے کپڑا نہیں مانگا, کفن مانگا ہے.
मदीने वापस आना तो कुर्ते को लाकर मेरी कमर पर रख देना। भाई ये कुर्ता मैं पहनाऊंगी। कुर्ता शहजादे ने पहनाया। हुसैन ने सबको सलाम किया और बाहर निकले। जब बाहर निकले ना, नजर यमीनन व शमाला, हुसैन ने दाहिने देखा, हुसैन ने बाएं देखा और आवाज दी अय्युहुल जवानी है कोई मेरी सवारी के जानवर का लाने वाला। तुम्हें याद है ना कि जब हुसैन इब्न अली जुलजना पर सवार होते थे तो अकबर शाना थामते थे, अब्बास लगा में फरस थामते थे, कासिम रेकाबों को संभालते थे। दाने देखा बाएं देखा, कहा है कोई मेरी सवारी का लाने वाला। जब कहीं से जवाब न आया तो एक मरतबा खैमे का पर्दा उठा, अली की बड़ी बेटी आस्तीनों को लड़ती हुई बाहर। भैया जब तक ज़ैनब जिंदा है तू अकेला सवार नहीं होगा। शहजादी ने शाना थामा, हुसैन को सुलझना पे सवार कराए। 2-4 जुमले सुनो, बच्चे गुफ्तगू अपने आखिरी मरहलों में दाखिल हो गए। जब सवार हो गए ना और घोड़े को एड़ लगानी चाहिए हुसैन ने, तो पता का भैया जरा रुक जाओ। हुसैन रुक गए। कहा भाई क्या बात है? कहा भैया मेरी अम्मा ने वसीयत की थी। मेरी अम्मा ने वसीयत की थी, मैं चाहती हूँ कि उस वसीयत को पूरा कर दूँ। जरा अपना गला तो बढ़ाओ। शहजादी ने हुसैन के गले का बोसा लिया तो रो के कहने लगे, अम्मा ने एक वसीयत मुझसे भी की थी, जरा आप तीनों को तो बुलंद कर दे। हो चुके तकरीर आखिरी मरहलों में आ गई। घोड़े को एड़ लगाई, बाहर आए। बाहर आने के बाद जुल्फ़िकार खींची और एक मरतबा हमला किया और कह के हमला किया कि तुमने मेरे अकबर को भी नहीं छोड़ा, तुमने मेरे अब्बास को भी न छोड़ा, मेरे कातिल को भी शहीद कर दिया। आओ मैं तुम्हारे सामने आया हूँ। ये कहकर हमला किया। अब भूखे की जंग देखो, अब प्यासे की जंग देखो, अब उसकी जंग देखो जिसका जवान भाई मारा गया, अब उसकी जंग देखो जिसका जवान बेटा मारा गया, अब उसकी जंग देखो जिसने अपने 6 महीने के बच्चे को दफनाया है अपने हाथों से। फौजें दूर दूर भाग गई। एक मरतबा पहलू से आवाज आई, बेटे कब तक जंग करेगा? बेटे कब तक जंग करेगा? बस ये सुनना था कि हुसैन ने तलवार को न्यारे रखा, जम के बैठे घोड़े पर और कहने लगे बिस्मिल्लाह है व बिल्लाह है व अला मिल्लत रसूलिल्लाह। भागी हुई फौजी आई, कहीं से तीर आए, कहीं से तलवारें आई, कहीं से नेज़े आए। जिसके हाथ में कुछ न था उसने पत्थर मारा। हुसैन जख्मी होते चले। एक बप्पा जुलजना के गले में बाहें डाल दी। कहा जुलजना देख मेरा अकबर कहाँ है? देखो जुलजना की ज़ियारत भी बराबर होगी।